بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے، اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے۔ اور اولاد کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے۔ اچھا دیکھیں، جب بھی تربیت کا نام آتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا اور اچھی تعلیم دلوانا ہی تربیت ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تربیت کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اسے اپنے رب کا فرما بردار بنایا جائے۔ اسلام کے نزدیک اولاد کی پرورش میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین بچے کی دنیا ہی نہیں، آخرت سنوارنے کی بھی فکر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، یا پھر اولاد جس کی خواہش کرے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو دنیا جہاں کے سونے اور زیورات بھی دے دیں تو وہ بھی اچھی سیرت دینے سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ سونے زیورات تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن اچھی سیرت وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ بچے کا ہر مشاہدہ اس کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بچہ جو بھی ارد گرد میں دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ہر چھوٹی سے چھوٹی دیکھی اور سنی بات اس بچے کے کردار کا جز بنتی چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بچے کے سامنے جب بھی گفتگو کریں یا کوئی بھی معاملہ ہو تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ آپ لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھے گا، اگر وہ آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گا، جیسا کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ سامنے موجود ہے اور ہم اس کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں کسی اور سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن چھوٹا بھی بچہ ہو تو اس کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ مطلب 3-4 سال کا بھی اگر بچہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا سچ بولا جا رہا ہے اور کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو جب ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں یا کوئی برا رویہ اختیار کرتے ہیں یا لڑتے جھگڑتے ہیں تو وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کا اس بچے کے اوپر بہت بری طرح اثر پڑتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اب تبدیلی پھر اپنے بچے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عادتیں جو وہ ہم لوگوں سے پک کرتا ہے، وہ ساری عادتیں اس بچے میں آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ابتدائی عمر میں بچے کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر انداز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ والدین، کیونکہ بچہ چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت ہی تیزی سے سیکھتا ہے۔ اچھا، بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو ایک رول ماڈل سمجھتا ہے، مطلب جیسا اس کے والدین کریں گی وہ ویسا ہی کاپی کرے گا، بالکل اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے دیکھیں، اگر ہم یہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بہت اچھا رہے، بہت نیک یا اچھی سیرت کا حامل ہو، تو پھر ہمیں اس کے سامنے ویسی ہی اگزامپل بھی رکھنی پڑے گی۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تبھی ہم بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر بچہ اپنی دلچسپی کے مطابق ماحول سے اپنی پسندیدہ چیزیں اور پسندیدہ کردار کو خود چنتا ہے، اور اس کا پتہ آپ کو چلتا ہے بچے کے طرز عمل سے۔ جیسے بچیوں کی مثال لیں، وہ شروع ہی سے اپنی ماں کو فالو کرتی ہیں، ان کی گفتگو میں ماں کا رنگ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا، گھر کے کام کاج کرنا، یہ بچیوں کے شوق ہوتے ہیں، جبکہ بیٹے وہ شروع سے اپنے والد کو فالو کریں گے، اس لیے انہیں وہی کام کرنا پسند ہوتے ہیں جو وہ اپنے والد کو کرتے دیکھتے ہیں۔ بیٹوں کو گڑیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ ہتھوڑی اور پلاس کے ساتھ ہی ان کی ساری دلچسپی ہوتی ہے۔
یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بچہ اپنے والدین کی نقل کرتا ہے، اس لیے بچے کو رہنمائی اور پھر حوصلہ افزائی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنمائی کے بغیر صرف نقل کرنے سے بچہ جو کچھ سیکھے گا، اس میں غلطی کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال یہ کہ بچے نے اگر ایک چھوٹی سی ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے والدین کو یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو اسی طرح کاپی کرے گا، وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اور اگر آپ اس کی رہنمائی نہیں کریں گے کہ ہاں بیٹا اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور یہ جھوٹ بولنا یہ بری بات ہے، آپ نہیں بولا کرو، تو بچے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ بات وہی رہ جائے گی اور وہ جو عادت ہے وہ اس بچے میں آ جائے گی۔ اکثر گھروں میں لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، غیبت کرنا، یہ آج کل عام ہے ہر جگہ۔ تو بچہ بھی اس رویے کو اپناتا ہے، اور اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے تو امکان اسی بات کا زیادہ رہتا ہے کہ کوئی غلط عادت ان کے کردار کا حصہ نہ بن جائے۔ اور بچپن کی عادت کو بعد میں بدلنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں نا، بلند عمارت بنانے کے لیے بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، اگر بنیادیں کمزور ہوں تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح بچے کی تربیت کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوتاہی ہزاروں افراد کو متاثر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عمل صرف ہماری اولاد تک نہیں رہتا بلکہ نسل در نسل چلتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف تجربات سے گزرتا ہے، اور ہر تجربہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے، اور انسان اسی کے مطابق نتائج اخذ کرتا ہے جو اس کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک فطری ماحول میں جہاں اولاد کے لیے مثالی والدین بھی موجود ہوں، اسے توجہ بھی مل رہی ہو اور ان کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہو، تو اولاد کے لیے تجربات سے نتائج اخذ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بڑوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے بچہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اس کے لیے کوئی مثالی نمونہ موجود نہیں، اور نہ ہی اسے توجہ مل رہی ہے، نہ ہی رہنمائی مل رہی ہے، تو پھر ہر معاملے میں وہ خود ہی تجربے بھی کرے گا اور کسی نہ کسی نتیجے پر بھی پہنچے گا، اور بغیر اصلاح کے جو نتائج اخذ ہوں اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں بات کو ختم کرتی ہوں۔ مثلاً اگر والدین بچے کو یہ نہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس بچے کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، تو بچہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے، اور اس بچے کے خیال میں اس کام میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی لیے بچوں کو ہر قدم پہ رہنمائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائیں آپ ان پر ضرور عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔